سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا. یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کس طرح امام محمد بن سیرین پہ اس نے جھوٹ بولا اور لعنت بھیجی نعوذ باللہ امام محمد بن سیرین پر. امام محمد بن سیرین نے ایسی بات ہی نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن سننے سے میرا عقیدہ خراب ہوگا. فرمایا حدیث آپ کے سامنے 411، فرمایا مجھے خوف تھا کہ وہ قرآن پاک پڑھ کے اس میں تحریف کریں گے. فَيُحَرِّفَانِهَا، وہ دونوں بندے اس میں تحریف کریں گے. فَيَقِرُّ ذَلِكَ فِي قَلْبِي، اور وہ میرے دل میں بیٹھ جائے. یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھیں سنن دارمی اور صفحہ نمبر یہ 222. امام محمد بن سیرین نے یہ بات ہی نہیں کی کہ میرا عقیدہ خراب ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک. امام محمد بن سیرین پہ اس نے جھوٹ بولا. اور اب اس کی ویڈیو آئی ہے کچھ دن پہلے کہ میں بہت ادب کرتا ہوں امام محمد بن سیرین کا. یہ ادب ہے کہ امام محمد بن سیرین پہ وہ لعنت بھیج رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک. اور دلیل کیا دیتا ہے کہ اگر یہ بات مانی جائے، میرا بڑا اختلاف ہے محمد بن سیرین سے، اگر یہ بات ان کی مانی جائے تو پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا. قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 68 فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین. جب اللہ نے تمہیں نصیحت دے دی، ہدایت دے دی، اس کے بعد ظالم قوم کے پاس مت بیٹھو تو پھر ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں ظالموں کے پاس مت بیٹھا کرو. وَعَارِضْ الْجَاهِلِينَ، سورہ اعراف کے آخری میں اللہ فرماتے ہیں جاہلوں سے دور رہو، جاہلوں سے دور رہو، ان کے پاس مت بیٹھا کرو. تو یہ کس طرح رزلٹ نکال رہا ہے کہ اگر ان کو ہم تبلیغ نہیں کریں گے تو یہ ہدایت کا راستہ بند ہو جائے گا. پھر قادیانیوں کا حوالہ دیتا ہے، جی قادیانیوں کو اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو کون ان کو ہدایت دے گا، کون ان کو سمجھائے گا. اور اگر ہم ان کو دعوت دینے لگے اور یہ وہ بات کریں تو بات یہ ہو رہی ہے کہ امام محمد بن سیرین اپنے مسلمان بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم گمراہوں کے پاس مت جاؤ. بلکہ اس سے پہلے سنن دارمی میں یہ پورا ایک چیپٹر ہے، امام دارمی نے یہ چیپٹر بنایا ہے، باب اجتناب اہل الہواء والبدع والخصومت، اہل ہوس، بدعتی اور متکلمین سے بچنے کا باب. پورا باب امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باندھا ہے کہ اہل ہوس سے بچنا ہے. اور اس میں جو پہلا اثر امام ابو قلابہ کا لائے ہیں 405 نمبر، وہ کہتے ہیں کہ اہل ہوس کے پاس مت بیٹھا کرو، ان سے تکرار نہ کرو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بیٹھنے سے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور جن چیزوں کو تم جانتے ہو وہ اس میں خلط ملط کر دیں گے. یہ ابو قلابہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 220 پہ. امام ابو قلابہ جو محدث ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس مت بیٹھا کرو، ان کی بات نہ سنا کرو. تو یہ کر کے دکھایا محمد بن سیرین نے. محمد بن سیرین نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اہل ہوس بدعتی لوگوں کے پاس مت بیٹھا کرو، تو انہوں نے کر کے دکھایا کہ ان کے پاس نہیں بیٹھنا. اگر آپ کو اختلاف ہے محمد بن سیرین سے تو پھر ابو قلابہ سے بھی آپ کو اختلاف ہے. پھر آپ کو سعید بن جبیر تابعی جلیل القدر تابعی اس سے بھی اختلاف ہونا چاہیے. صفحہ نمبر 221 سنن دارمی اور اثر نمبر 406 پہ کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں. اب دیکھیے، ایوب کہتے ہیں کہ مجھے سعید بن جبیر نے ایک مرتبہ طلق بن حبیب کے پاس بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کیا تو اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ آئندہ مت اس کے پاس بیٹھنا. لا تجالسنہ، تم ہرگز ان کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے کوئی مرجیہ ہے. تو یہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جو گمراہ لوگ ہیں، بدعتی لوگ، ان کے پاس مت بیٹھا کرو. تو سعید بن جبیر سے بھی آپ کا اختلاف ہوگا. کہتا ہے کہ ابن سیرین کا یہ غیر علمی اقدام ہے نعوذ باللہ من ذالک. تو سعید بن جبیر کا بھی غیر علمی اقدام ہے. آگے دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا غیر علمی اقدام اس کی جو نزدیک ہے. یہ اثر ہے 407 سنن دارمی اور اثر کیا ہے 407.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ بدعتی ہے، اسلام میں وہ نئی چیزیں وہ لے رہا ہے اور ان کو پھیلا رہا ہے، فرمایا فلا تقرا علیہ السلام، میرا سلام اس کو مت کہنا۔ دوسرے جب لوگ آتے تھے آپ ان کو سلام بھیجتے تھے، فرماتے تھے اس بندے کو میرا سلام بھی نہیں کہنا، کیونکہ اس وقت مرجیہ قدریہ یہ سارے لوگ ہوتے تھے، ان کو بدعتی کہتے تھے، اہل حوث۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ان کو میرا سلام نہیں کہنا، اس بندے کو جو مرجیہ ہے یا جو بدعتی عقیدے رکھنے والا۔ یہ دیکھ لیں آپ 407 صحیح سند کے ساتھ۔ تو آپ کا اختلاف حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی ہوگا، کیا حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہ غیر علمی اقدام ہے؟ کتنا بڑا فراڈیا ہے۔ آگے دیکھیے میں آپ کو 10 اثر دکھا رہا ہوں، 10۔ یہ سنن دارمی سے آپ پڑھ لیں، 220 صفحوں کو پڑھیں، 405 سے لے کر 416 تک یہ اثر ہے، اور ان میں سے میں آپ کو 10 اثر دکھا رہا ہوں۔ یہ 3 اثر میں نے آپ کو دکھایا، 405 406 407۔ اب آگے دیکھیے میں آپ کو 409۔ امام شافعی بہت بڑے محدث ہیں، کہتے ہیں کہ خواہش نفس کا معنی ہوا اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ صاحب ہوا کو لے کر جہنم میں گرتی چلی جاتی ہے۔ انہیں اہل حوث خواہش اس لیے کہتے ہیں، اہل ہوا اور صاحب خواہش انہیں اس لیے کہتے ہیں۔ آگے 411 یہ اثر ہے محمد بن سیرین کا، اس سے نیچے دیکھیں 412 نمبر اثر ہے سلام بن ابی مطیع سے روایت ہے کہ اہل ہوا یہ فلاسفہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے ایوب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے ابو بکر، آپ کی کنیت تھی، اے ابو بکر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ ایوب نے پیٹھ پھیر لی، انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ آدھی بات بھی نہیں میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ سعید بن عامر نے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا کہ میں نے تیری آدھی بات بھی نہیں سننی، تم اسے بات پوچھنے آیا، میں نے تیری آدھی بات بھی نہیں سننی۔ یہ دیکھیں محدث، اثر نمبر 412۔ آگے دیکھیے اثر نمبر 413 سنن دارمی میں، کلثوم بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ جب ان سے اس اعراض کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا یہ انہی میں سے ہے، یعنی بدعتی ہے، میں نے اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دینا۔ یہ دیکھیں 223 صفحہ، سعید بن جبیر جلیل القدر تابعی کہتے ہیں میں نے اس کے سوال کا جواب بھی نہیں دینا۔ یہ اتنا ان لوگوں سے بچتے تھے جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دعوت دینی اچھی بات ہے، لیکن عام عوام کو یہ دکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ان سے دور رہنا ہے آپ نے۔ کوئی اگر قادیانیوں کو تبلیغ کرے تو اگر اسے علم ہو تو وہ کرے، اگر عوام ان سے باتیں سننے لگ گئی تو آدھے لوگ قادیانی ہو جائیں گے۔ آج کل جتنے ملحد ہیں عام آدمی سے بات نہیں کر سکتا، اس طرح کے وہ دلائل دیتے ہیں، عام آدمی بہت جلدی ان سے متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا بھی ابو قلابہ نے کہ ان کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، محمد بن سیرین نے کر کے دکھایا، سعید بن جبیر نے بھی کر کے دکھایا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے اس آدمی کا جواب نہیں دیا۔ اگلا دیکھیے اثر 414 نمبر اثر ہے امام محمد باقر زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، امام حسین کے پوتے محمد باقر کہتے ہیں کہ اہل کلام منطق و فلاسفہ والے لوگ ہیں ان کے پاس نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں کلام کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اثر نمبر 414 ہے امام محمد باقر، ابو جعفر محمد بن علی، محمد باقر بن علی یعنی ذی العابدین کا نام علی تھا۔ امام ابو جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ فلاسفہ کے پاس مت بیٹھا کرو، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن پاک میں، ان سے سنو نہ، مت بیٹھا کرو۔ تو اب کریں اختلاف علمی، کیا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ بات ہے یہ غیر علمی بات ہے؟ مرزا جاہل پڑھ لیا کر، کچھ کتابوں کو دیکھ لیا کر۔ آگے دیکھیے حسن اور محمد بن سیرین نے فرمایا، امام حسن اس دن پہلے جس کی ویڈیو ہے اس میں کہتا ہے امام حسن یعنی حسن بصری اور محمد بن سیرین کا بہت ادب کرتا ہوں میں۔ یہ دیکھ جن کا ادب کرتے ہیں ان کی بات بھی دیکھو نا، جن کا تو ادب کرتا ہے محمد بن سیرین اس پر تو نے نعوذ باللہ لعنت بھیجی۔ امام حسن بصری کے بارے میں جو تو کچھ کہتا ہے وہ بھی عوام کو پتہ ہے، اور کہتا ہے کہ جی باتیں سنا کرے سب کی۔ اچھا باتیں دوگلی پالیسی دیکھیں، میرا نام اگر اس کے سامنے آئے نا تو کہتا نہیں ان کا نام نہ لینا۔ کسی نے کہہ دیا نا آن لائن، پورا نام بھی نہیں لیا کسی بندے نے، میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، علی نواز کی دہشت۔
تو اس میں نے دکھایا کہ کسی نے صرف یہ کہا کہ وہ جو آن لائن ہے، کہتے نہیں ان کا نام نہیں لینا، کیونکہ لوگ ان کو دیکھنے لگ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کتنا جھوٹا ہے، لوگوں کو پتا چل جائے گا کتنا جھوٹا کہتا ہے، اس کا نام نہ لینا۔ بھائی تو ایک طرف تو کہتا ہے کہ سب کی باتیں سنا کرو، کم سے کم پھر نام تو لیا کرو کہ بھائی علی نواز آن لائن بھی دیکھ لیا کرو، پتا لگے کہ مرزا جیلمی کی اصلیت کیا ہے۔ تو کہتا ہے نہیں ان کا نام نہیں لینا۔ دوستو کتنی اس کی دوگلی پالیسی ہے، ایک طرف کہتا ہے سب کو سنو اور دوسری طرف نام تک نہیں لیتا، اس کو اتنا ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کی اصلیت ہم نے اپنے چینل علی نواز آن لائن پر بتائی ہے۔ یہ دیکھیں حسن بصری اور محمد بن سیرین فرماتے ہیں اہل کلام کے ساتھ نہ بیٹھو، نہ ان سے بحث و مباحثہ کرو اور نہ ان سے سماع کرو، کوئی بات نہ سنو۔ جب انہوں نے فرمایا اگر وہ خود ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، لوگوں نے کہنا یہ کیا جی آپ منع کرتے، آپ خود کر رہے ہیں، تو آپ نے منع بھی کیا اور آپ نے کر کے دکھایا کہ اہل ہوس اور فلاسفہ سے بات نہیں کرنی۔ یہ صرف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ اگر یہ بات پھیلے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ مرزا جیلمی جھوٹا ہے، مکار فراڈیا، اس کو نہ سنو۔ صرف یہ اپنا تحفظ کر رہا ہے کہ میری سنا کریں، اور یہ جھوٹ بولتا ہے محدثین پر اور مفسرین پر، اولیاء کرام پر، صحابہ پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو میں نے آپ کو دکھایا امام محمد باقر کہتے ہیں کہ ان کے پاس نہ بیٹھا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ جلیل القدر صحابی سعید بن جبیر کہتے ہیں ان کی بات نہ سنا کرو۔ یہ سارے اثر آپ دیکھ لیں، یہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ پورا باب باندھا ہے کہ ان اہل ہوس، ان بدعتی اور متکلمین و فلاسفہ کے پاس مت بیٹھا کرو۔ دوستو معلوم ہو گیا کہ یہ مرزا جیلمی علمی نہیں ہے۔ اگر علمی کتابی ہوتا تو پورا چیپٹر پڑھ لیتا، اس سے علم ہو جاتا کہ جو گمراہ لوگ ہیں اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کے عجیب و غریب اپنی طرف سے جو ہے وہ تفسیریں کرتے ہیں، ان سے نہیں سننا جاتا۔ یہ جو اہل قرآن ایک پورا ایک فرقہ ہے، اگر آپ ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے لگ جائیں تو آپ کا ذہن انہوں نے چینج کر دینا ہے۔ تو اسی لیے محدثین نے فرمایا ان فلاسفہ سے اور متکلمین سے اس طرح کی باتیں نہیں سننی۔ حقیقت حال آپ کے سامنے آ گئی، اور اس نے جواب دیا تھا ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کو، تو اب اس کو بھی جواب آ گیا، بھائی تو پڑھ لے، ان کے پائے گا تو ہو نہیں سکتا، کم سے کم تو پڑھ لے۔ تجھے جا الحق کہنا نہیں آتا تو کہتا ہے جا الحق، جا الحق کو کہتا ہے جا الحق۔ اس پر بھی میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو آپ کو معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، اور اصل حقیقت آپ کے سامنے۔ آپ سنن دارمی پڑھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی مرزا اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔